الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأصدقهم حياء عثمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات کے سامنے بندے نے قرآن مجید کی سورہ فتح کی ایک آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. اسی طرح ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. ان دونوں آیات میں، اس آیت میں اور اس حدیث میں، ان دونوں کا جو تعلق ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت سے ہے. سورہ فتح جو ہے یہ ایک سفر کے دوران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور ایک خاص موضوع کے تحت یہ نازل ہوئی. صلح حدیبیہ تقریباً ہر مسلمان جو تھوڑا پڑھا لکھا ہے وہ جانتا ہے کہ ویسے تو مشرکین کے ساتھ بہت ساری جنگیں ہوئیں. جو قریش کے مشرکین تھے، کئی طرح کی غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں، لیکن انہی جنگوں کے درمیان ایک دفعہ مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کی صلح بھی ہوئی جو صلح حدیبیہ کے نام سے جانی جاتی ہے. اس صلح حدیبیہ کے بعد ہی مسلمانوں کو فتح بھی نصیب ہوئی، فتح مکہ کی، اور اسلام پوری دنیا میں پھیلنے لگا. جب تک یہ صلح نہیں ہوئی تھی جس کو قرآن کریم میں فتح سے تعبیر کیا، تو اس وقت تک مسلمان اور جنگوں میں الجھے رہتے تھے. مشرکین کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، وہ بھی تیاریوں میں مصروف ہیں اور مسلمان بھی تیاریوں میں مصروف رہتے تھے. تو بس جو ایک دوسرے کو شکست دینے کی جو ایک وہ ہوتی تھی، ایک آرزو ہوتی تھی، اس میں لگے رہتے تھے. اور پوری دنیا میں جو اصل جو اسلام کا مقصد ہے کہ اسلام پھیلے، تبلیغ ہو، اس کی طرف کما حق توجہ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ مشرکین رکاوٹ ڈالتے تھے. کسی بھی طرح کا قافلہ آپ کہیں نہیں بیچ سکتے، وہ لوگوں کے دل بھی خراب کرتے تھے. پھر صلح حدیبیہ ہو گئی اور اس کے بعد اسلام جو ہے پوری دنیا میں پھیلنے لگا. اسی کو صلح حدیبیہ کو قرآن کریم نے فتح سے بھی تعبیر کیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اے نبی ہم نے اب آپ کو ایک فتح سے نوازا ہے. اس صلح حدیبیہ کے دوران ہی بیعت رضوان بھی ہوئی، اور بیعت رضوان کا پس منظر یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ میں بھیجا کہ انہیں وہ یہ پیغام دیں کہ ہم جنگ کرنے کی غرض سے نہیں آئے، بلکہ ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، اور مقصد کوئی لڑائی وغیرہ نہیں ہے. بس اگر آپ لوگ مان جائیں تو ہم عمرہ کرنے کے بعد آرام سے واپس مدینہ کی طرف چلے جائیں گے، مقصد کوئی جنگ وغیرہ نہیں. تو یہ جو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، اس کا بھی ایک بہت پس منظر ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ میں عمرہ ادا کر رہا ہوں، اور اس کے بعد بعض ساتھی جو ہے میرے وہ حلق بھی کراتے ہیں، بعض قصر کرتے ہیں، اسی طرح قربانی کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ جو نبی ہوتا ہے اس کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی یقینی ہوتا ہے، یعنی سچا ہوتا ہے. نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کی طرح ہوتا ہے.
کیونکہ جو خواب ہوتا ہے وہ انسان کی اندرونی کیفیات کا ترجمان ہوتا ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ شیطانی کیفیات والا ہوگا تو خواب بھی زیادہ شیطانی آئیں گے۔ ہر انسان کے ساتھ ہی شیطان اور رحمان دو چیزیں لگی ہوتی ہیں، تو کبھی عام انسان کو ایک شیطانی خواب بھی آ جاتا ہے، اور اسی طرح بعض دفعہ اچھے خواب بھی آ جاتے ہیں آدمیوں کو، سچے بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن ہر آدمی کا جو خواب ہے اس کے بارے میں دونوں احتمال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سچا خواب ہو اور صحیح ہو، اور ممکن ہے کہ وہ جھوٹا ہو، شیطان کی طرف سے ہو، نفسیاتی قسم کا خواب ہو، یعنی نفسانی خواب ہو۔ یا بعض نفسیاتی خواب بھی ہوتے ہیں جو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آتے ہیں، نہ شیطانی ہوتے ہیں نہ رحمانی ہوتے ہیں، بلکہ وہ نفسیاتی قسم کے ہوتے ہیں کہ آدمی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو ایک خواب آ گیا۔ لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو انبیاء ہوتے ہیں، ان کے جو خواب ہوتے ہیں وہ رحمانی ہوتے ہیں، اور جب ان پہ آنے والی، ان کے منہ سے نکلنے والا ہر کلمہ سچا، وما ينطق عن الهوى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر جتنے بھی انبیاء ہیں، ان کے جو دہن مبارک سے جو بھی کلمہ نکلتا ہے، ان کی زبان جو لفظ بولتی ہے وہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ان کی آنکھ کوئی خواب دیکھتی ہے تو وہ بھی خواب کیا ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے ہیں، پورا ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عمرہ ادا کر رہا ہوں، اس کے بعد میرے ساتھی حلق بھی کرتے ہیں، بعض قصر کرتے ہیں۔ تو آپ نے ایک جو انسان کو شوق ہوتا ہے حج و عمرہ کا شوق، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادت کے لیے بہت مشتاق تھے۔ ایک امتی کا شوق جب اتنا زیادہ ہوتا ہے عمرہ کرنے کے لیے کہ ہر انسان ہی چاہتا ہے میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں، حج کرنے کے لیے جاؤں، اور پھر ان کا اپنا وطن، اور پھر اس سے ظلماً مشرکین نے ان کو نکالا۔ ایک مکہ کو دیکھنے کا شوق، کعبہ کی زیارت کا شوق اور عمرے کی جو طلب تھی، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ فیصلہ کیا اور اعلان کروایا کہ ساتھی عمرے کے لیے تیار ہو جائیں، انشاءاللہ ہم عمرے کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ 6 ہجری ذی قعدہ کا مہینہ تھا، 6 ہجری ذی قعدہ کا مہینہ۔ تو تقریباً 1400 کے لگ بھگ اصحاب رسول تیار ہو گئے، اور اس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ نکلے تو جو مشرکین کا ایک جاسوسی کا نظام تھا، چونکہ اس وقت تک مسلمانوں کے پاس صرف ایک مدینہ کا علاقہ تھا، اس کے علاوہ کوئی خاص علاقہ مسلمان فتح نہیں کر سکے تھے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان اور مشرک آپس میں، مشرکین مکہ آپس میں ہی جنگیں کرتے رہتے تھے۔ ابھی مسلمانوں کا کوئی اور دشمن بھی نہیں تھا سوائے یہود تھے، ان کو تو مسلمان نکال چکے تھے مدینہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے اور مشرکین کو ادھر اطلاع پہنچ گئی۔ مشرکین نے یہ سمجھا کہ اگر یہ عمرے کے لیے بھی آ جاتے ہیں اور عمرہ کر کے ہی چلے جاتے ہیں، ان کو یہ بھی اطلاع پہنچ گئی کہ یہ عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، تب بھی ہمارا ایک طرح سے جو ہے ہماری مغلوبیت ہے، کہ تب بھی ہم مغلوب ہو گئے، کہ ہمارا دشمن ہمارے گھر میں آیا اور کئی دن مامون ہو کر جو ہے وہ گزار کر دوبارہ واپس چلا گیا، تو یہ بھی ایک طرح سے ہماری شکست ہے۔ تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو ایک لشکر دے کر مدینہ کے باہر، مکہ کے باہر جو حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں ان کو ایک پڑاؤ کی شکل میں ان کو بٹھا دیا کہ جب یہ لوگ آئیں گے تو آپ لوگ ان سے مقابلہ اور مجادلہ کریں۔ مسلمانوں کا بھی ارادہ یہ تھا کہ اگر تو ہم عمرہ کرتے، اگر یہ لوگ ہمیں عمرہ کرنے نہیں دیتے تو پھر ہم ان سے قتال کریں گے، لڑائی کریں گے۔ ارادہ یہی تھا۔ جب حدیبیہ کے قریب پہنچ گئے اور وہی ہوا جو ہوتا ہے اکثر کہ حدیبیہ کا جو اچھا مقام تھا، جو پانی والا تھا، ہوادار تھا، اور زمین بھی جہاں کی اچھی تھی، وہ مشرکین اپنے قبضے میں کر چکے تھے، اور مسلمانوں کے حصے میں ایک ایسا مقام آیا جہاں نہ پانی تھا نہ زمین اچھی تھی۔ بہرحال مسلمان پہنچ گئے اور ابھی تک جنگ کی صورت پیدا نہیں ہوئی۔ یعنی جنگ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک دوسرے پر حملہ کرے، کوئی مجادلہ ہو، کوئی ایک بندہ آئے، آگے لڑائی ہو، کوئی بات چیت ہو۔ کہ اتنے میں
مشرکین کا ایک وفد جو ہے وہ آیا، اور وہ اپنے ایک سردار کے ساتھ، بدیل بن ورقہ اس کا نام تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے بڑی تفصیل سے بات کی اور اس کو یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ جو جنگ ہم کر رہے ہیں، اتنے سالوں سے 3 جنگیں ہو رہی ہیں، ان میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، خواہ مخواہ کا جانوں کا بھی ضیاع ہو رہا ہے اور مال کا بھی۔ فائدہ اس طرح نہیں ہو رہا کہ آپ لوگوں کو بھی واضح فتح نہیں ہو رہی، اور ہم بھی مدینہ سے باہر جو ہے کسی اور طرف توجہ نہیں کر سکتے، تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے آئے۔ اس صلح کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا، ہمیں اس طرح ہوگا کہ دوسرے جو مشرک ہے پورے جزیرہ نما عرب ہے، یمن تک کا جو علاقہ ہے، شام تک کا، اس میں ہم اپنا پیغام پہنچائیں گے۔ وہ لوگ یہ سوچ لیں کہ کس کے ساتھ رہنا ہے، انہوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے یا آپ کا ساتھ دینا ہے۔ تو اگر وہ ہمارے ساتھ ہو گئے تو پھر انشاءاللہ بعض لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، تو پھر ایک فیصلہ کن جنگ ہو جائے گی، فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جیتا کون ہارا۔ ابھی جو اس طرح کی ہم جنگیں کر رہے ہیں، دفاعی جنگیں، ان سے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ 1 سال بعد آتے ہیں اور جنگ کرتے، اس طرح تو زمانہ گزرتا رہے گا، یوں جنگیں ہوتی رہیں گی، اور عرب کی عادت بھی یہی تھی، 100 سال تک ایک جنگ رہتی تھی۔ تو اب ہمارا اسلام کا مقصد محض جنگیں کرنا تو نہیں ہے کہ اپنی بہادری کے آدمی تمغے لیتا رہے اور جو ہے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے اور ترانے پڑھے، مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد تو اسلام کی اشاعت ہے، تبلیغ ہے۔ تو عرب کی یہی عادت تھی، اور مشرکین بھی یہی چاہتے تھے کہ یوں آدمی جنگوں میں لگا رہے، وہ بھی جنگ کرے، ان کی عادت تھی جنگ کرنا، تو وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کے مسلمانوں سے بھی جنگ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے، آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ اور دوسرے جتنا پورا جزیرہ نما عرب ہے، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ یا آپ کے ساتھ ہو جائیں یا ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ اور یہ جو صلح کا زمانہ ہے، اس میں آپ لوگ صحیح تیاری کر لیں، ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے آپ لوگ تیار ہو جائیں۔ یہ پیغام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سردار کو دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس سال ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دے دیں، چونکہ صلح ہو گئی ہے، تو اب صلح کے بعد ہم آپ کے علاقے میں آئیں گے، آپ کو آپ کے وقار کو بھی کوئی مسئلہ نہیں، جو آپ کی جو ایک خواہ مخواہ کی عزت ہے جس کو آپ سرداری کہتے ہیں، اس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ ہماری اور آپ کی صلح ہو گئی، اب آپ نے ہمیں عمرہ کی اجازت دے دی۔ لیکن وہ یہ بات نہ مانے، اور اس کے بعد دوسرا سردار انہوں نے بھیجا، عروہ بن مسعود ثقفی، اس کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی، اس کو بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی کہ دیکھو خواہ مخواہ کی جو جنگیں ہیں یہ ان سے فائدہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ عرب کا ہے، میں بھی عربی ہوں، آپ بھی عربی ہیں، تو حق تو اس کا ہے کہ جو جیت جائے۔ تو آپ لوگ بھی صلح کے دوران جنگ کی تیاری کر لے اور ہم بھی جنگ کی تیاری کرتے، بعد میں ایک فیصلہ کن جنگ ہو جائے گی۔ لیکن وہ بھی نہیں مانا۔ اس کے بعد ایک اور سردار کو بھیجا، اس کو بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا، جو اپنا ایک صلح کا پیغام لے کر آئے تھے، لیکن وہ بھی نہیں مانا۔ اس کے بعد یہ جو حضرات گئے، تینوں سردار، انہوں نے وہاں مشرکین کو کچھ احوال اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، اور ان کو یہ کہا کہ دیکھو یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح کہتے ہیں، ہم نے ان کے اصحاب کو دیکھا ہے، وہ تو ان پہ جانے دیتے، ان کا تھوک گرنے نہیں دیتے، اپنے جسم پر مل لیتے، ان کے وضو کا پانی جو ہے پی لیتے ہیں، یا اس کو بھی اپنے اعضاء پر مل لیتے ہیں، تو یہ اتنا ان سے محبت کرتے ہیں، تو آپ لوگ ان کو شکست تو دے نہیں سکتے۔ تو صلح کا جو راستہ ہے وہ بہتر راستہ ہے کہ آپ اگر ان کے ساتھ صلح کر لیں گے تو صلح کے دوران یہ ہوگا کہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا، اور آپ کو بھی پوری جنگ کی تیاری ہو جائے گی، آپ کو کھلی اجازت ہوگی کہ آپ جو ہے وہ صلح کے دوران جو ہے تیاری کریں، آپ جنگ کی جو بھی کرنا ہے آپ کو کریں۔ تو پھر مشرکین کچھ نہ کچھ راضی ہو گئے، اور انہوں نے اپنے ایک سردار کو بھیجا جس کا نام سہیل بن عمر تھا، اور اس کو بھیجا اور یہ کہا کہ ایک شرط، 2-3 شرائط ہماری مان لیں تو پھر ہم بھی صلح کے لیے تیار ہیں۔ مسلمانوں نے تمام کے تمام شرائط ان کی مان لی۔ ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ اس دوران جو ہے وہ جو اس سال عمرے کے لیے مسلمان آئے ہیں، اس سال چلے جائیں، اگلے سال دوبارہ عمرے کے لیے آئیں، اگلے سال ہم 3 دن کے لیے قیام کریں اور عمرہ کریں، اور اس کے بعد اسلحہ بھی تھوڑا بہت ساتھ لائیں،
تو ہماری اور آپ کی صلح ہے۔ پہلی شرط یہ ہو گئی۔ دوسری شرط یہ کہ ہمارا کوئی بندہ اگر مسلمانوں کے آپ کے علاقے میں چلا جائے ہجرت کر کے تو آپ اس کو واپس بھیج دیں گے، اور آپ کا کوئی بندہ اگر مشرک ہو کر یا کسی بھی وجہ سے واپس مکہ میں آ جاتا ہے تو آپ اسے واپس نہیں بلائیں گے۔ یہ شرطیں عام طور پہ ایسی تھی کہ جس میں مسلمان ظاہراً مغلوب ہو رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اسی کو فتح سے تعبیر کی، کیونکہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ یہ بھی ایک یہ جو صورت ہے یہ بھی اس آیت کی اس بات کی ایک دلیل ہے۔ دیکھو اگر تلوار کے زور سے پھیلنا ہوتا تو جنگ کے زمانے میں اسلام پھیلتا نا، جنگیں ہو رہی تھی، جنگ کے زمانے میں اسلام کو پھیلنا چاہیے تھا، لیکن اسلام جو پھیلا پوری طرح سے پوری دنیا میں آب و تاب سے وہ صلح کے بعد پھیلا۔ یعنی جب ایک صلح ہو گئی اور مسلمانوں کا پیغام پوری دنیا میں پہنچنے لگا تو اس کے بعد جو ہے وہ اسلام کی اشاعت بڑھ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام صلح کے زمانے میں زیادہ پھیلتا ہے، امن کے زمانے میں کچھ اسلوبی سے زیادہ پھیلتا ہے، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو فتح مبین سے تعبیر کیا۔ اسی صلح کے درمیان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر مکہ میں بھیجا تھا، اور حضرت عثمان نے بھی مکہ کے سرداروں کو یہی پیغام دیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیال لے کر گئے تھے کہ جو خواہ مخواہ کی جنگ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے تیاری کریں، اور فیصلہ کن جنگ کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ ذہنی طور پر یکسو ہو، ذہنی طور پر اطمینان سے ہو، کوئی خواہ مخواہ کی پریشانی ہر وقت کا ایک جو جنگ کا ماحول ہے یہ ختم ہوگا تو پھر جنگ کی تیاری ہوگی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صلح کر لیں۔ جب صلح کریں گے آپ بھی ایک تھوڑے اطمینان کے ساتھ تیاری کریں گے، ہم بھی تیاری کریں گے تاکہ ایک فیصلہ کن جنگ ہو جائے، اور ویسے تو آپ ہم پہ غالب نہیں آ سکتے، یہ بھی اس میں ایک جملہ تھا کہ آپ لوگوں نے اتنی جنگیں کی ہم پر غالب تو آئے نہیں، تو آپ کی بھلائی اس میں ہے کہ آپ ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن اس دوران جو ہے ایک اڑتی خبر یہ آئی کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غم و حزن کی حالت میں آپ نے تمام صحابہ اکرام کو بلایا اور یہ اس پہ عہد لیا، ان سے یہ بیعت دی کہ جب تک ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے، اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس آیت سے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بھی ذکر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لوگوں سے، اپنے 1400 صحابہ سے ان کی جان پر موت تک لڑنے پر بیعت لی کہ ہر صحابی جب تک اس کو یا تو موت نہیں آئے گی یا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ خون کا بدلہ نہیں لے لے گا اس وقت تک وہ واپس نہیں جائے گا اس سے، تو اس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح لقد رضی اللہ عن المؤمنین، صحابہ اکرام کی فضیلت کا بھی ذکر ملتا ہے کہ صحابہ اکرام اتنے عظیم لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لقد کہتے ہیں تحقیق کو، کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت راضی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بیعت رضوان کی، آپ کے ساتھ جو ہے جہاد کی جو دعوت ہے اس میں شریک ہوئے، اللہ رب العزت ان لوگوں سے راضی ہے اور ان پر ایک سکون نازل کیا اللہ رب العزت، فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ایک قریبی فتح کی طرف بھی ان کو بشارت دی۔ یہ جو فتح ہے چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً 2 سال کے بعد اسی جو 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، 6 ہجری کے آخر میں، اور 7 اور 8 ہجری میں، اور اس کے بعد تقریباً 22 مہینوں کے بعد جو ہے مکہ فتح ہو گیا، تو اس طرح مسلمانوں کو ہر طرح سے فتح نصیب ہو گئی۔ یہ جب فتح ہوئی تو مسلمان جب یہ صلح ہوئی مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کی، تو جو عام مسلمان ہیں وہ بہت پریشان تھے۔ ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ مومن جو ہے عام طور پہ غیرت مند ہوتا ہے اور عزت دار ہوتا ہے، تو جب یہ صلح ہوئی اور ظاہراً یہ لگ رہا تھا کہ دب کر ہوئی، تو عام مسلمان بڑے پریشان تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ کے رسول کیا ہم لڑ نہیں سکتے ان سے؟ کیا ہم ان سے کمزور ہو گئے؟ کیا ہم ان مشرکین سے لڑ نہیں سکتے؟ اور کیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ نبی برحق نہیں ہیں، آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ اور کیا یہ لوگ جھوٹے نہیں ہیں اور ہم سچے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے اس طرح دب کر صلح کر رہے ہیں، جب کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم نے ان سے کئی جنگیں جیتی ہیں اور ہم ان سے لڑ لیتے ہیں، ان سے جنگ کرتے ہیں اور عمرہ کر کے جاتے ہیں۔ لیکن اس پوری صورت سے سبق یہ ملتا ہے کہ جو فتح ہے، کامیابی ہے، اور جو دین اسلام ہے وہ نام ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، آپ کی فرما برداری کا نام۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہش کے مطابق دین پہ کوئی دین کو اپنی خواہش کے مطابق لے کے آئے، اپنے نفس کے مطابق۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ آپ جنگ کریں، قتال کریں، تو آپ قتال کریں، اور جب آپ کو یہ حکم دیا اللہ اور اس کے رسول نے کہ آپ صلح کر لیں، تو آپ یقین مانیں کہ اس وقت جو آپ کی جو کامیابی ہے، جو فتح ہے، وہ کس کے ساتھ ہے؟ صلح کے ساتھ ہے۔ چنانچہ یہی دیکھیں کہ 1400 صحابہ تھے، لیکن 2 سال بعد جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف آئے تو اس وقت صحابہ کی تعداد 10,000 تھی۔ تو ان جو 2 سالوں کے درمیان اسلام کئی گنا بڑھ گیا۔ تو اس سے یہ فائدہ ہمیں ملتا ہے، عام مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ جو فائدہ ہے، جو آپ کی منفعت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع میں۔ جب اللہ اور اس کا رسول کہے کہ آپ جنگ کرو اور آخر دم تک لڑنا، تو آپ نے آخر دم تک لڑنا ہے، اور جب وہ کہے کہ صلح کر لو، اب چاہے تھوڑا دب کر ہی صلح کرنی پڑے، تو آپ پھر صلح کر لیں، کیونکہ فائدہ پھر صلح میں۔ اور اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو واضح فتح دی۔ تو یہی سبق ہمیں اس پورے واقعے سے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
جس میں سے تقریباً 40,000 کے قریب جو ہے رقم دیا جائے کہ ابھی باقی ہے۔ اسی طرح جو سولر سسٹم مسجد میں لگانے کی یہ کوشش ہو رہی ہے اس میں جو ہے 35,000 کے لگ بھگ اسی طرح چلتا ہوا ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس بار بھی بڑھ چڑھ کر اس بار میں حصہ ملائیں، تو سولر کے لیے جو مسجد میں لگانے کے لیے چندہ دیا جا رہا ہے وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملائیں۔ ونشهد أن سيدنا وحسننا وسندنا
الله ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأنتم بالطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ورسولنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشهد أمتي أبو جهل عمر رضي الله تعالى عنه وأصدق الحياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأفضل علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة الشهيرة النساء في الجنة والحسن والحسين إلى شباب أهل الجنة وحمد رسول الله وأهل رسوله. الله الله في أصحاب لا تبلغوا من بعد فرقا فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فبحبه أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أعانكم عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأحسن وأكثر والله يعلم.